نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. اور تمہارے درمیان فرمایا کہ ولتکن منکم امتن، کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو الی الخیری، جو بلائے، یدعونا الی الخیری، جو بلائے خیر کی طرف، یعنی وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو خیر کی بات بتائیں، انہیں ایک اچھی گائیڈنس دیں اور انہیں شریعت کی اور دین کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ دکھائیں، اور ان کو جو حق راستہ ہے ان کی سویلائزیشن کے بارے میں انہیں بتائیں کہ انہیں کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر بری چیزوں سے، بری باتوں سے منع کریں اور برائی سے روکیں، انہیں نیکی کی تلقین کریں اور ان کو برائی سے منع کرتے رہیں. تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک کرائیٹیرین کو واضح کر دیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب تک لوگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ یعنی اس کا کام کرتے رہیں گے، دعوت اور ارشاد کا، کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں گے اور برائی سے منع کرتے رہیں گے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، تو تب تک جو ہے تمہاری مدد بھی کی جاتی رہے گی، یعنی ایز اے قوم، ایز اے نیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد بھی کی جاتی رہے گی. لیکن جب تم یہ چھوڑ دو گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں، تم اللہ سے مدد مانگو اور تمہاری مدد نہ کی جائے. اور تو یہ جو خیر ہے، یعنی یہ جب تک کہ لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوشل ویلفیئر جو ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی خیر خواہی پسند ہے. یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور مسلمان کی خیر خواہی کرو. تو یہ مسلمان کی خیر خواہی دوسرے کی کرنا، اسے اچھی بات بتانا، اسے اچھا راستہ دکھانا، اسے اچھی گائیڈنس دینا اور اس کے لیے اچھا چاہنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. تو اس لیے پھر فرمایا کہ تم میں سے اصل میں لوگ جو فلاح پا جانے والے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی گائیڈنس دیتے رہیں اور دوسروں کے لیے بینیفیشل ہوں، یعنی سوسائٹی کے لیے وہ بینیفیشل ہوں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہیں اور ان کو زندگی گزارنے کا جو اسلامک پریکٹسز ہیں انہیں وہ سکھاتے رہیں. تو یہ لوگ جو ہیں فرمایا کہ فلاح پا جانے والوں میں سے ہیں. ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. تو اس سے ہمارے لیے جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے اور ان کے لیے ان کا اچھا سوچنا چاہیے، انہیں اچھی گائیڈنس دینی چاہیے، ہم جس کے ساتھ بھی نیکی کر سکیں. اس لیے فرمایا کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے. تو دوسروں کا اچھا چاہنا، ان کے لیے اچھی بات کرنا اور انہیں صحیح گائیڈنس دینا، یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فلاح پا جانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو تم كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح جو کہ تفرقہ ڈالتے ہیں، جو کہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، جو پھوٹ ڈالتے ہیں. واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ کو ڈالا، اختلافات کو پیدا کیا. اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ عذاب عظیم ہوگا. یعنی دونوں دیکھیے، اولئک لہم عذاب عظیم، انہیں پنشمنٹ ملے گی. تو دیکھیے دونوں کیٹیگریز جو ہے انسانوں کی اللہ رب العزت نے اس یہاں واضح فرما دی کہ جو دوسروں کے لیے، سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہے اور دوسروں کا خیر خواہ ہے، دوسروں کا ویل وشر ہے، ان کے لیے اچھی نیت رکھنے والا ہے، اچھی سوچ رکھنے والا ہے اور دوسروں کے کام آنے والا ہے،
اور ان کو ایک خیر کی بات بتانے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بلیسنگز ہیں. اس کو خوشخبری ہے فلاح کی. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. یعنی اللہ تعالیٰ خوش کس سے ہوں گے؟ رحمتوں کا نزول کس پہ فرمائیں گے؟ کس کو برکات دیں گے؟ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچے گا. آج ہم دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتے. ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی سپیس نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو سروائیو کرتا ہوا دیکھ سکیں, اس کو فلرش کرتا ہوا ہم اس کو دیکھ کر خوش ہو سکیں. ہمیں سب سے پہلے ہمارا اگر اپنا, بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پرسنل ریلیشن بھائی بہن کا بھی ہوتا ہے, تو ان کو ایک دوسرے کی وہ پسند نہیں آتا کہ کیوں یہ کیسے ہو گیا, اس کو یہ بلیسنگز کیسے مل گئیں, اس نے یہ گاڑی کیسے چینج کر لی, اور اس کو یہ سب کیسے, ان کو یہ جو اللہ رب العزت کی عطائیں ہیں اس پر کیسے ہو گئیں, تو ہمیں کیوں نہیں ملی, ہم بھی یہ ڈیزرو کرتے تھے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. تو فرمایا کہ جو آپس میں جنہوں نے پھوٹ ڈالی, اختلاف کیا, جھگڑے کو, نزاع کو, اور روشن دلائل جو اللہ کی طرف سے آئے تھے اس سے ان کو انکار کیا, تو ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے. یوم تبیض وجوہم وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ, تو کچھ چہرے اس دن ہوں گے, یوم اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو کہ چمکتے ہوں گے, روشن ہوں گے, اور کچھ چہرے کیا ہوں گے جو سیاہ پڑ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ, اور کچھ چہرے سیاہ پڑ لیں گے. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, اکفرتم, تم سے کہا جائے گا بعد ایمانکم, کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا. اکفرتم, کیا تم نے اختیار کیا کفر کو, بعد ایمانکم, یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کو اختیار کیا. فذوقوا العذاب, پس تم اب چکھو اس عذاب کو, بما کنتم تکفرون, جو تم کفر کیا کرتے تھے. اس میں یہاں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ یہودیوں کا ذکر ہے, یعنی اس میں جو محدثین ہیں انہوں نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ یہودیوں کا ذکر ہے تو ایمان سے مراد ان کا تورات پر ایمان لانا ہے, کہ تورات پر ایمان لائے. اور اگر وہ منافقین مراد ہیں, یعنی یہ دوسرا معنی ہے کہ اگر اس سے مراد یہودی ہیں تو پھر ان کے لیے کہ وہ تورات پر ایمان لائے, اور تورات پر ایمان لانا ہے. اور اگر منافقین ہیں تو پھر ایمان کا مقصد ان کا زبانی اعلان ہے, جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. اور تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ہمیں اس میں خبردار کیا جائے کہ اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھنا. اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے, یعنی اسلام کو قبول کرنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے, تو ان کا آخرت میں حال بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو انہیں کہا جائے گا کہ اب چکھو تم یہ عذاب, تمہارے لیے جس تم انکار کرتے تھے, تمہارے لیے وہ عذاب ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اب پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ, یعنی دوسری کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر بھی ہے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے, اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ پائیں گے, وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہم ان 4 آیات میں یہ بات بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں کلیریفائی ہو گئی کہ کون سے لوگ فلاح پانے والے ہیں, کن کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور برکات کا نزول ہوتا ہے, اور کیوں وہ فلاح پائیں گے. اور پھر ان کے بالمقابل وہ جو لوگ ناکام ہوں گے اور دوزخ کا عذاب چکھیں گے, اور کن کاموں کی بنا پر چکھیں گے. پھر سیاہ چہرے کیوں ہوں گے اور روشن چہرے کیوں ہوں گے, ان کی وضاحت ہو گئی. اور جو اللہ کی رحمت میں جگہ پانے والے ہیں, چونکہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں, وہ روشن چہروں کے ساتھ ہوں گے, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور جو نافرمان ہوں گے, جو کفر کی طرف لوٹ گئے, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور دردناک عذاب چکھیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ کیا تلک, یہ آیات ہیں اللہ رب العزت کی, نتلوها علیک بالحق, جو آپ کو سنائے, جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین, اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا. یعنی ان ساری جو ہماری گزشتہ آیات جن کی تلاوت کی ہمیں سعادت ملی, ان کے بعد یہ بات واضح کر دی گئی کہ دیکھیں اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتے. تو جو بلیورز ہیں, جو فالوورز ہیں, ان کو یعنی جسٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت
کا فضل اور رحمت یہ کہ ان کے اوپر عطائیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور ان کے اوپر نوازشات ہیں، اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، انکار کیا، اپنے ایمان کو چھوڑ کر اس پر لوٹ گئے اور تفرقہ اور فساد میں پڑ گئے، ان کے لیے پھر ان کے چہرے بھی سیاہ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، ان کو سخت عذاب بھی ہوگا، ان کو وہی چکھنا ہوگا۔ تو یہ ان کے اپنے کیے کی سزا ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ پروردگار دنیا جہان میں کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وہ اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ پروردگار عالم ہی کی حکومت ہے، اللہ اس زمین اور آسمان کے نور ہیں، جو کچھ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ سب اس کے حکم کا محتاج ہے، وہ سب اللہ رب العزت کا ہے، اور ہم سب اسی کی طرف ہر معاملے میں اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اس امت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین مسلمانوں، تم بہترین امت ہو۔ اب ان کے لیے بہترین امت کی پہچان کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امت، کہ تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، کہ تم لوگوں کو نیک رستہ کے بارے میں بتاتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اگر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہمیں یہ اعزاز دیا گیا، ہم پر یہ اللہ رب العزت نے فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں لوگوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے پیدا کیا گیا، تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، اور اللہ پر ایمان رکھو، یہ پہچان ہے۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایسا کر لیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ نافرمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو کہا سنا اس میں کمی کوتاہی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ہمیں ایک ایمانی، قرآنی اور اسلامی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔